جزوی فرما برداری نہیں ہے، بلکہ ڈھٹائی ہے، گستاخی ہے، استہزاء ہے اللہ کا اور اس کی شریعت کا۔ اطاعت تو وہی ہوگی جو کلی ہو، پوری اطاعت۔ کبھی خطا ہو جائے یہ بات دوسری ہے، آدمی فوراً رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ جیسے کہیں کیلے کے چھلکے پر پاؤں آ گیا، پھسل گئے، آپ گر گئے، لیکن یہ کہ اس کے فوراً بعد آپ اٹھتے پڑے نہیں رہتے وہاں۔ اسی کا نام توبہ، اسی کا سورہ نساء میں ذکر آیا ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ جذبات کی راہ میں بہ کر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے، تو ایسے شخص کی توبہ کو قبول کرنا اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا۔ لیکن مستقل ڈیرا ڈال لینا کسی معصیت پر، کسی گناہ پر، اپنی معاش میں، اپنی معاشرت میں مستقلاً اللہ کے کسی ایک حکم کی خلاف ورزی، یہ بھی در حقیقت گویا کہ آپ نے دین کو پھاڑ دیا، ٹکڑے کر دیا۔ فرقوا دینہم، انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ ایک حصہ قبول سر آنکھوں پر، دوسرا حصہ پاؤں تلے۔ یہ ہے جس کے لیے میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 کا نصف تلاوت کیا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ دونوں ہماری ہی کتاب کے حصے ہیں، دونوں حکم ہماری کتاب میں ہے، ایک سر آنکھوں پر اور ایک پاؤں تلے روکتے رہے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کرے گا کہ دین کا کوئی حکم قبول اور کوئی حکم رد کر دیا جائے، اس کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے، الا خزي في الحیاۃ الدنیا، کہ دنیا کی زندگی میں انہیں ذلیل و خوار کر دیا جائے، ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے۔ یہاں وہ لفظ آ گیا خزی، ذلت، رسوائی ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب، اس لیے ذلیل ہے کہ جو دیندار ہیں وہ بھی پورے کے پورے دین کے اوپر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ کچھ نے عبادات کا دامن تھام لیا ہے، معاملات میں کورے، معاش میں حرام چل رہی ہے، اپنی معیشت میں، اپنی معاشرت کے اندر شریعت کے سری احکام جو ہے ان کو توڑا جا رہا ہے۔ کوئی کسی کے پاس کوئی عذر ہے، کسی کے پاس کوئی عذر نہیں، لیکن یہ جو ہم نے دین کے حصے بکھرے کر لیے، یہ ہے الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی اور خواری، یہ نتیجہ ہے اس کا۔ اور قیامت کے دن جو کچھ ہونا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس آیت سے تو ثابت ہو رہا ہے کہ جو بدترین کافر ہیں ان سے بھی زیادہ شدید عذاب ان لوگوں کو، اشد العذاب، جنہیں عربی کی شد بدھ بھی ہے وہ بھی جانتے ہیں، یہ افعال التفضیل کا صیغہ ہے، یہ کمپیریٹیو ڈگری نہیں، یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے۔ ایڈجیکٹوز کی وہ جو 3 فارمز ہوتی ہیں، یہ تو سپرلیٹیو، اشد العذاب، عذاب کی شدید ترین صورت جو ہے اس کے اندر جھونکے جائیں گے وہ لوگ جو دین کو اس طریقے سے تقسیم کر لیں کہ ایک حصہ قبول، ایک حصہ رد۔ اب آپ پوری امت کو دیکھ لیجیے ہمارا حال کیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ دین نماز روزے کا ہے، 45 ہے کہ 44 ہے کہ 46 ملک ہے مسلمان، کسی ایک ملک کے اندر بھی وہ دین اپنی کلیت کے ساتھ، اپنی کامل صورت کے اندر کہیں نافذ ہے، قائم ہے؟ یہ ہے دوسرا جواب۔ اب ان دونوں جوابوں کو پھر جمع کر لیجئے تو ہمارے سامنے بس ایک حل ایک ہی رہ جاتا ہے، ایمان لاؤ کہیں سے، وہ ایمان، وہی آب نشاط انگیز۔ علامہ اقبال نے اس کو کہا تھا نا، اصل نامحکمی دل کی، یہ ہے اصل میں وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے صاحب، یہ نامحکمی دل کی۔ اور جس کو کہا ہے کہ یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فقوری۔ پہلے جواب کا تو لازمی نتیجہ یہی ہے کہ اگر ہماری ذلت ہے اس وجہ سے کہ ایمان نہیں ہے تو ایمان پیدا کر لیجئے، ذلت خود بخود عزت سے تبدیل ہو جائے گی۔ اور دوسرے جواب کا بھی اصل میں منطقی طور پر تجزیہ کر لیجئے، کل دین پر عمل اس حقیقی ایمان، یقین والے ایمان کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ جزوی دین پر عمل تو ہم روایتی طور پر بھی کرتے ہیں، کچھ خاندانی روایات ہیں، کچھ معاشرتی روایات ہیں، کچھ قومی روایات ہیں، کچھ ہمارا کلچر ہے، کچھ ہماری تہذیب ہے، کچھ بچپن سے کچھ چیزوں کی عادت پڑ گئی ہے۔ یہ جزوی جو ہے عمل وہ در حقیقت دین پر عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا کلچر ہے، ہماری ایک تہذیب ہے، ہمارا ایک تمدن ہے، ہماری کوئی روایات ہیں۔
کل دین پر عمل کرنے کے لیے وہ یقین والا ایمان درکار ہے، وہ ہوگا تو پھر کل کے کل دین پر عمل ہوگا، اور جب تک وہ نہیں ہوگا یہ ذلت اور رسوائی سے نجات پانا ممکن نہیں۔